بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے قصے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہم آپ کو ایک کنجوس شخص کے بارے میں بتائیں گے اور قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ دوستو، بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ درجے کا کنجوس تھا۔ اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا، ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اسے اپنے مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کو ایک اور بڑے لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص نہ اپنی ضرورتوں کی چیزیں پر خرچ کرتا اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کے بیوی بچے فاقوں میں رہتے تھے لیکن اسے کوئی فکر نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اس کو کہتی کہ تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضرورتیں ہی پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر رخصاتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ بیوی بحث کئی بار کر چکی تھی لیکن اس کنجوس شخص کے دماغ پر تو جیسے قفل ہی لگ گیا تھا، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو جا پہنچا۔ اب وہ بیمار رہتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اپنی آخرت کی فکر نہ تھی۔ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا، ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد ہی کے پاس سب کچھ جاتا ہے اور یہی اللہ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصہ ہوا اور کہا کہ واہ، ساری زندگی محنت میں نے کی، اس سارے مال کو سنبھال کر میں نے رکھا اور اب میرے بعد یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی راستہ نکال لوں گا کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دوں گا۔ بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہے گی کہ اسے مر جانے کا یقین تو ہے لیکن پھر بھی اپنے مال کی پڑی ہے اور کسی اور پر تو کیا ہی خرچ کرتا۔ وہ اپنی سکی اولاد کو کچھ دینے پر راضی نہ تھا۔ وہ بس افسوس ہی کرتی رہے گی اور اللہ سے اس کے لیے ہدایت مانگنے گئی۔ ایک دن کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان سا بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، دیکھنے میں بہت زیادہ دیندار اور اللہ والا لگتا تھا لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے اس کنجوس شخص سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ کنجوس اس جعلی فقیر کی باتوں میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اپنے کچھ اور اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ گیا اور اسے اپنی پریشانی بیان کی۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنے مال لوگوں سے بچا کر رکھا ہے لیکن اب میں بیمار رہتا ہوں، میری بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، مجھے یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو، ان سے کہو جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفنایا جائے۔
कंजूस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं दुआ करूँगा कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना माल खर्च करो तुम्हें उसका दुगना वापस मिले। जाली फ़कीर चूँकि उस कंजूस शख्स की पसंदीदा बातें कर रहा था तो वह बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी से कहा और उससे वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद उसका माल उसके साथ दफनाया जाए। बीवी बहुत हैरान हुई और पूछा कि आपको ऐसा करने को किसने कहा? कंजूस शख्स ने कहा कि है एक अल्लाह वाला, बहुत अच्छी बातें करता है और बहुत से लोग उसको मानते हैं। उन्होंने यही कहा है और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब तुम वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। कंजूस शख्स की बीवी बहुत अक्लमंद थी और इसकी तरह दौलत की लालच में अंधी भी नहीं हुई थी, इसलिए सारा मामला समझ गई थी। अब उसे डर था कि कंजूस शख्स के मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका हक था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये हक देने पर तैयार ना था, बल्कि जाली फ़कीर की बातों में आ गया। अब वो अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि मैं ख़ुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। मेरे शौहर के बाद बस तू ही हमारे हामियों मददगार है। अब वो वक्त आ पहुँचा जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज़ कर ली गई। जब उसे दफनाया जा रहा था तो वही जाली फ़कीर कंजूस की बीवी के पास आया और कहा, वो संदूक दे दो जिसे तुम्हारे शौहर के साथ दफनाना था। बीवी को जाली फ़कीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुपचाप माल और दौलत से बड़ा संदूक इस जाली फ़कीर को दे दिया। जब संदूक उठाया जा रहा था तो सभी लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी इस शख्स ने अपने माल को नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने अब इसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। बीवी घर आ गई और जब उसके रिश्तेदारों को ये सारा मामला पता चला तो उन्होंने उसे कहा कि तुमने संदूक क्यों जाली फ़कीर के हवाले कर दिया? बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी करूं, तो मैं वादा खिलाफ़ी कैसे करती? लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की है, मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करेंगे और जो हमारे हक़ में है दिलवाएंगे। इस बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों को उस कब्रिस्तान ले गया जहां कंजूस शख्स को दफनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक आदमी कंजूस शख्स की कब्र खोद कर संदूक निकाल रहा था कि अचानक एक बरकती आग इस कब्र से निकलती है और जाली फ़कीर उसमें खाक हो जाते हैं। कब्र से अजीब व गरीब रोने की आवाज़ें आ रही थीं और वो माल से बड़ा लोहे का संदूक वहीं पड़ा रह गया, जो कि बाद में गांव वालों ने कंजूस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। शुक्रिया।